ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ احباب کو حق سچ سن کر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات کے جو سچائی کا پیغام لے کر آئی، وصدق به، اور وہ ذات کہ جس نے اس ذات کی تصدیق فرمائی، اولئک هم المتقون، فرمایا یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ رب ذوالجلال نے جن دو ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں وہ اور کوئی نہیں، ایک ذات مدینے کے تاجدار کی ہے، دوسری ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ذات کے جو سچائی کا پیغام لے کر آئی، وہ ذات کون سی ہے؟ فرمایا سچائی کا پیغام لانے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ نبیوں کے تاجدار، مدینے کے سلطان، میرے اور تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اور جس ذات نے اس ذات کی تصدیق فرمائی وہ اور کوئی نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے سارے صحابہ سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ اپنے عقل کے ساتھ دینی مسائل کو حل کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ امام صاحب سے پوچھیں کہ یہ دین کے مسائل کو اپنی عقل کے ساتھ کیوں حل کرتے ہیں؟ دین کے مسائل، شریعت کے مسائل دین کے ساتھ حل ہونے چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے، جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا اور بلانے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ سنا ہے آپ دین کے مسائل، شریعت کے مسائل اپنی عقل کے ساتھ حل کرتے ہیں؟ تو امام صاحب عرض کرنے لگے کہ حضور میں جو دینی مسائل ہیں میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں حل کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ جو مرد ہے وہ زیادہ طاقتور ہے یا عورت زیادہ طاقتور ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مرد زیادہ طاقتور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور اگر مرد زیادہ طاقتور ہے تو پھر جائیداد میں، پراپرٹی میں عورت کو مال تھوڑا دیا جاتا ہے، مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآنی نقطہ نظر سے یعنی عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، مرد کو زیادہ مال اور عورت کو تھوڑا مال، عورت کمزور ہے، عورت کو زیادہ ملنا چاہیے اور مرد کو اس کا حق تھوڑا ملنا چاہیے، اس لیے کہ مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسکرائے اور فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ
آپ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کے سر پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی پیشانی سے مجھے نور کی لائٹیں چمکتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فقاہت کا یہ اندازہ لگا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ جس امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان ہے کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کی پیشانی سے مجھے نور کی لائٹیں چمکتی نظر آ رہی ہیں، تو خود اندازہ کریں اس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقاہت کا عالم کیا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ مسائل آئے اور 4 روایات پیش کی گئی کہ حضور بتائیں کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ذات گرامی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو حضور آپ بتائیں کہ یہ 4 روایات جو پیش کی جاتی ہیں، ان چاروں روایات کے اندر ان میں سے صحیح حدیث کون سی ہے اور ضعیف روایات کون کون سی ہیں؟ تو رب کعبہ کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ یہ چاروں حدیثیں درست ہیں، یہ چاروں روایات ٹھیک ہیں، یہ چاروں حدیثیں 4 محدثین کی ہیں، اور وہ محدث بھی ٹھیک تھے، وہ مفسر بھی ٹھیک تھے، فرمایا یہ روایات بھی ٹھیک ہیں۔ امام صاحب نے اس مسئلے کو حل کیسے کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چاروں روایات ٹھیک ہیں۔ کہا حضور اگر چاروں ٹھیک ہیں تو پھر انہیں حل کریں، سب سے پہلے اسلام کس ہستی نے قبول کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فقاہت کا اندازہ لگائیں، آپ کی علم اور آپ کے مسئلہ کو حل کرنے کا اندازہ لگائیں۔ رب کعبہ کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآنی نقطہ نظر سے، قرآن کے مطابق سب سے پہلے دیکھا یہ جاتا ہے کہ قرآن کس چیز کا پہلے ذکر کرتا ہے؟ فرمایا قرآن سب سے پہلے مرد کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ حل کیسے کیا؟ فرمایا بچوں میں سے حضرت علی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بڑوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ فرمایا قرآنی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ سب سے پہلے مرد آتا ہے، پھر عورت آتی ہے، پھر فرمایا بچہ آتا ہے، پھر کون آتا ہے؟ فرمایا چوتھے نمبر پہ فرمایا غلام آتا ہے۔ اندازہ لگائیں امام صاحب نے مسئلہ حل بھی کر دیا، روایات کو غلط بھی نہ کہا۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، اور پھر بچوں میں سے حضرت علی نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ فرمایا روایات